لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اولین وآخرین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین. لا الہ الا اللہ محمد الحبیب اللہ علی وسیع نبی ولی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت نبی امانت اللہ حسن والحسین وارث نبی صفت اللہ من البغضہم لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. معزز سامعین، محترم سامعین، عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، سرپرستان ملت، آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے بیان جاری کر رہا ہوں. چنانچہ اس کے قبل 2 بیان جاری ہو چکا ہے جو یوٹیوب پر آپ کو نظر آیا ہوگا. انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے تو لائک تو ضرور کر دیا کریں. اور اس لیے کہ چنانچہ یہ رمضان کا مہینہ، شہر اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم نے 3 چیزیں اس میں خاص بات بتائی ہے کہ ہر حال میں عنوان یہ تھا ہمارا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو بہت دیر تک یہ بات نہیں، اور اس میں ہم نے ابھی سرنامہ کلام سخن قرار دیا ہے قرآن مجید کی مشروف آیہ کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چنانچہ وسیلہ نجات ہمارا موضوع ہے. آپ جانتے ہیں 2 چیزوں کے ذریعے ہمارا وجود باقی رہتا ہے. ایک تو وہ صالحین لوگ جو 14 معصومین علیہم السلام ہیں. پروردگار کے بعد کوئی ذات ہے تو یہی ذات ہے. اگر ان سے ہم متمسک ہیں، منسلک ہیں، اور اپنے ماں باپ جو 2 ذات ہماری اور ہے جس کے ذریعے ہمارا وجود ہوتا ہے، ذاتی وجود جو ہمارا ہے، ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب پروردگار کا ہے. لہذا یہاں اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم 14 معصومین علیہ السلام کی ولایت سے واقف نہ ہوتے. اور یہی وہ ولایت ہے جو ہمارے دل میں اگر بس جائے تو دنیا ہمارے لیے فانی ہے، دنیا کی کسی شے کی ہمیں کوئی خواہشات نہیں رہے گی اگر صدق دل سے سچی محبت ہو جائے. یہی سچے ہیں، یہی صادق ہیں، انہی کے ساتھ ہم کو ہونا ہے. اور جب تک ان سے منسلک نہیں ہوں گے، متمسک نہیں ہوں گے، تو ہم نجات پا ہی نہیں سکتے. اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہی نبی کی ولایت، اور 14 معصومین علیہ السلام میں نبی بھی ہیں اور ہمارے امام بھی ہیں، اور ایک خاتون ہیں جو بڑی بیوی ہیں، بطول عذرا. تو چنانچہ اس موضوع پہ تو ہم آگے بیان جاری کریں گے. قبل اس کے کہ ایک بات کہہ دوں کہ 3 سرمایہ جو ہمارے پاس ہے، اس کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ولایت اور عزا اور مرجعیت. تو ولایت ہم سے جدا اگر دل میں بس جائے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا کر سکے. عزا ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو بغیر پانی کے مچھلی زندہ رہ ہی نہیں سکتی. تو ہم تمام مصیبتوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہر مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن
یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوگی جب اہل بیت کی اذا نہ کرنے کو ہم کو ملے. جس ملک میں وہاں ہم مچھلی کی طرح تڑپیں گے. تیسری یہ چیز ہے جو ہمیں راہ ثبات میں ہمارے لیے راہبر ہے جو مرجعیت ہے، کیونکہ اب ہمارا آخری امام پردے غیب میں ہے اور کب تک رہے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں اس کا ظہور ہونے والا ہے، اس کے انتظار میں ہم ہیں. چلیے ایک شعر سنا، 4 میں سے سن لیجئے کہ سکون میں نہ مزہ ہے نہ وہ قرار میں ہے، مزہ تو آج کے دن بزم انتظار میں ہے. بڑھا لیں پہلے ہم ایمان کے چراغ کی لو، ظہور آپ کا ہم سب کے اختیار میں ہے. وہ بھی ہمارے لیے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہماری تیاری ہی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے. تو چنانچہ وہ ہم سے قریب رہ کے بھی دور ہیں اور ہم ان سے قریب ہو کے بھی قریب نہیں ہو پا رہے ہیں. یہی عالمیہ ہے پورے جہان کا. اور ہر مذہب و ملت کے لوگ ایک نہ ایک دن اس بات پہ جب غور کریں گے، سوچیں گے کہ جہاں پر طہارت ہے، جہاں پہ صداقت ہے، جہاں پر ساری وہ چیزیں ہیں جو نجات کی باعث ہے، تو ضرور ہماری جانب ان کا قدم آگے آئے گا. لیکن چنانچہ ابھی ہم خود اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے دور ہو رہے ہیں. یہ عالمیہ کب تک رہے گا؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جب ہم سرپرستان ملت ہیں تو ہم ملت کی سرپرستی کس طرح سے کر رہے ہیں. آئیں ذرا دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی ایک معصومین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے. قبل اس کے بھی بیان میں نے یہ بات کہا ہے. تو ہماری بات وہاں سے ختم ہوئی تھی جہاں سے کہ ساری دنیا کا ایک مسئلہ ہے. کچھ قوم ہیں، جو کچھ طبقے کے لوگ ہیں جو ہمیں مرجعیت سے ہٹانا چاہتے ہیں. سب تو نہیں ہیں، لیکن یہ قوم ہے اور اس کی فکر جو ہے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی ہے. اور وہ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، آپ خود جانتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو تو بہکایا جا سکتا ہے. چند کچھ مسلمان ہیں جو امت مسلمہ ہیں، رسول کی امت ہیں، ان کو بہکانا بہت دشوار مرحلہ ہے، بہت مشکلات میں ہیں. وہ ہم کو بہکانا نہیں ان کے بس کی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس لیڈر ہمارا ہے، مرجع ہمارا ہے، ہمارا راہبر ہے جو راہ دکھاتا ہے. اس راہ پہ ہم چلتے ہیں. تو راہبر ہمارا سب سے پہلا اس کا جو قانون ہے کہ جس ملک میں رہو اس قانون کو آپ حد تک کہ جب تک آپ کو گھر سے نہ نکالا جائے، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے جتنا ہمارے مولا نے برداشت کیا، اس دائرے میں اگر کوئی مصائب آ رہا ہے تو پھر سوچنے کا ایک موضوع ہوگا. ورنہ آپ اس قانون کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں. یہ ہے کہ ہمارے حکم کی تعمیر اس وقت ہوگی جب ہم حکم کریں گے تو آپ اپنی جگہ سے حرکت کریں گے، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. پہلے کے اولیاء اوصیاء نبی آئے تو وہ خدا ایکتا کی طرف سب کے ذہن کو لے جا رہے تھے، اسی پر ان پر ظلم اور جفا کیا جا رہا تھا. وہی اس وقت کی پوری تبلیغ تھی. اس طرح آج ہمارے لیے مکمل قانون جو اسلام کا آ چکا اور ہم جس کی امت میں ہیں، تو یہاں پر نعمت بھی تمام کر دی گئی، ہر طرح کی رحمت ہمارے پاس ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیوں نہیں ایک چرچا بنتی کہ ایک قوم ہے، یہ دیکھنے کے لائق ہے، ان کا وصول صحیح ہے، ان کا قول صحیح ہے، ان کا فعل صحیح ہے، یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، اور شہر اللہ کا مہینہ کا احترام کس طرح سے وہ کرتے ہیں، اس کو ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. تو شہر اللہ کا مہینہ کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہونے کا مہینہ ہے. ہم اللہ کے مہمان. اس وقت ہماری تمام نقل و حرکت اللہ کی نظر میں ہر زمانے میں رہتی ہے، ہر حال میں رہتی ہے، لیکن اس وقت خاص نگاہیں ہیں کہ بندے دیکھیے کس طرح سے ہمیں یاد کرتے ہیں. تو ہم چند لمحے کی مصیبتوں کو برداشت کرنا پسند کیوں نہیں کرتے کہ جو لوگ روزہ رکھنا سال میں 1 مہینہ واجب روزہ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو آمادہ کریے اور روزہ رکھ کر کے چھوڑنا نہیں. اور جو مریض ہیں ان کے لیے تو کنڈیشن آپ جانتے ہیں، فقہ کی باتیں بھی جانتے ہیں. تو یہ 51 رکعت نماز جو ہمارے
واجب اور سنت اور نافلہ لے کر کے ہیں اس کو انجام دینا چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ. اور دعائے شب قدر جو ہے دعائے قدر پڑھنا، سورہ قدر پڑھنا چاہیے. تو اور صلوات اس میں بار بار پڑھنا چاہیے، دعائے کمیل بھی پڑھنا چاہیے، اور دعائے جوشن صغیر پڑھنا چاہیے، جوشن کبیر پڑھنا چاہیے. یہ تمام دعائیں ہیں. اور سحری کے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے. تو آپ کے پاس وقت ہی کہاں رہے گا کہ دنیا کے خرافات میں اور دنیا کے لوگوں میں آپ اپنے آپ کو شامل کر سکیں. کیونکہ اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر لو، کھانے پینے مادے کے لیے چند انتظام، 3 حصہ تو آپ کو روح کے لیے انتظام کرنا ہے کہ آپ جیسے یہاں صداقت سے رہیں گے، حق پر رہ کے حق پر ہی آپ دنیا سے اٹھیں. یہی دعا آپ کی ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب چلے جانا ہے. اس کا یقین ہر مذہب و ملت کا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کہ ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا. اب اور ہے کہ لوگوں کے پاس طرح طرح سے ماننے کا ذریعہ ہے کہ کوئی کہتا ہے 7 جنم ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 7 ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یقینی ٹرانسفر تو مانا جا سکتا ہے. اس لیے ٹرانسفر کا تو رابطہ ہے، دنیا میں مشاہدے میں نظر آتا ہے کہ ایک دوسری جگہ سے لوگ منتقل کیے جاتے رہتے ہیں. تو ہمارا جب تک ہم آخرت آئے گا تو ہر طرح کی جانچ پڑتال ہماری ہو جائے گی. اور جب ہمارا اعمال نامہ دیا جائے تو بہتر دیا جائے اور داہنے ہاتھ میں دیا جائے، تو لہذا ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو لیکن کامیابی صرف اگر ملنے والی ہے تو ماں باپ کی اتباع یہاں کرو کیونکہ آپ کا وجود یہاں باقی رہے. اور جس کے ماں باپ نہیں ہے تو ان کے لیے دعائے خیر کرو، بہتر یہی ہے. اور اس کے بعد نجات ملنے والے یہی ہے، 14 معصومین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو نجات مل جائے گی. لیکن چنانچہ جو عمل کرو اس میں عدل رکھ کر کے کریے، کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے. تو مرجعیت کے لیے جو مسئلہ چلایا جا رہا ہے، جو تحریک چلائی جا رہی ہے کہ ان کو پہلے ان کی مرجع سے ہٹایا جائے، پھر جب بے رہبر ہو جائیں گے تو ان کے راہ کو بدلا جا سکتا ہے. تو جو لوگ عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں وہ اس طرف اپنے آپ کو سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں مرجع کہ اب تو امام پردے غیب میں ہے، کوئی نہیں ہے. تو اگر شعائیں نہیں مانو گے تو اصلی سورج فوراً ہی نہیں نکل آتا، پہلے اس کی دھیرے دھیرے شعائیں نکلتی ہے، کرن نکلتی ہے، پھر وہ آپ تک پہنچتی ہے. تو ہم نے جو موضوع بنایا ہے چند منٹ اس بات پر آپ 2-4 جملے مصائب کے بھی ہوں گے. کلو نفس ذائقۃ الموت. تو اس میں نفس کو موت آنا، اسی نفس کو اتنا تزکیہ نفس کریے. اور ہمارا رسول بھی یہی کام کرتا ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور تزکیہ نفس کریں اور کتاب حکمت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو کتاب سے منسلک کر لیں اور اس کو متمسک کر لیں، پڑھتے رہیں. کیونکہ جب ہم مرجع کو آئیڈیل بنا کے کلام پاک پڑھیں گے تو ہمیں مدد ملے گی اور ہم اس کو سمجھیں گے. تو یہ ورنہ آپ پورے قرآن کو رٹتے رہیے، تلاوت کرتے، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ وہ پوری طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہے اس راستے تک آپ پوری طرح نہیں پہنچ سکتے. راہبریت آپ کے پاس اگر نہیں ہے، مرجعیت نہیں ہے، کیونکہ وارث قرآن ہی قرآن سمجھا سکتا ہے. تو اب وارث قرآن تو پردے غیب میں اس کی شعائیں جو ہیں، جیسے مثلاً آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ سجدے سے سر پہلے اٹھا لیں، آپ پہلے رکوع میں چلے جائیں، اس سے کوئی بھی ارکان پہلے آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا نماز نہیں رہ جائے گا. تو پہلے 15 منٹ اپنے اس نائب کو سمجھو، پھر ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سینئر نائب تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں. اسی طریقے سے شعاؤں کے ذریعے پھر کرن کے پھر بڑی اصل صورت تک آپ پہنچ سکتے ہیں. لہذا یہی ہے زندگی. تو موت آئے تو انہی کے ساتھ آئے. اب بات ابھی اس میں کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کیا ہونا چاہیے موت سے زیادہ؟ آپ جانتے ہیں معصومین نے بتایا شہد سے زیادہ شیریں. یہ فرزند امام حسن علیہ السلام نے بتایا اپنے چچا سے کہ اب وہ شہد ہی کو کیوں کہا میٹھا؟ اب اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. شہد جو ہے کیوں کہا شہد کو؟ میٹھی تو بہت سی چیز تھی. تو لیکن شہد کو اس لیے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، تو پھول کا کیا رشتہ ہے شہد سے؟ آپ جانتے ہیں شہد کی مکھیاں جو ہیں پھول پہ جاتی ہیں تو چوستی ہیں اس کو، اس کے لباب کو شہد کہتے ہیں. تو لہذا
وہ پھول کا کنسپٹ ہے، رشتہ ہے، اور جو غیر مومن ہوتا ہے اور وہ باطل پرست جو ہوتا ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے، جیسے خاردار یعنی کانٹے دار جو درخت ہوتا ہے اس پہ باریک کپڑا مل کر ڈالا جائے، کھینچا جائے، تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح سے اس کی روح اس سے جدا ہوتی ہے. کتنی تکلیف ہوگی آپ سوچئے. تو اس کو اگر آپ کو اپنانا ہے تو راہ سواد سے ہٹ جائیے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم جسے کہتے ہیں، اہل بیت ہی صراط مستقیم ہے. اب کچھ لوگ آج تک ہی کہتے ہیں ہم تو صراط مستقیم پر راستہ دکھا، تو اب دیکھے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں جانتے 14 سلسلہ مسلسل چلا جو صراط مستقیم پر ہی تھے، اور وہ راستہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ کر کے اندیکھے بن رہے ہیں. یعنی جاگتے ہوئے جو سوئے نظر آتے ہیں انہیں جگانا بہت دشوار مرحلہ ہے، لیکن جو سوئے ہوئے کو جگائیں گے وہ آسان ہے. تو جو لوگ جان کر کے بھی نظر انداز ہو رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے، ان کے پاس راہبر نہیں ہیں. اور دعویٰ یہی ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے، بڑا محکم اسلام ہے، بڑا پختہ ہے، لیکن جو اسلام کا لباس وہ پہنے ہوئے ہیں شاید اس میں اگر نقص نہ ہوتا تو آج انگلیاں لوگ نہ اٹھاتے. تو اس لیے ہم کہیں نہ کہیں سے جو نقص نظر آتا ہے، کمیاں نظر آتی ہے، وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آپ دیکھیے طلاق کے مرحلے میں آپ نشے کی حالت میں کیسے بھی آپ طلاق دے دیں، تو اب لوگ آپ موقع نہ دیں تو غصے میں آ جائیں، طلاق دے دیں، تو آپ سب کے ہم مان نہیں ہے. تو آپ ایسا موقع کیوں دیتے ہیں کہ دوسروں کو موقع ملتا ہے؟ یہی بات تو گھر میں اپنے گھر کی بھی بات کو آپ موقع نہ دیں تو مذاق نہ بنے. آپ جتنی بھی اور جس حکومت میں جو پالیسیاں اگر اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ نظر آئیں تو ایک دوسرے کے اوپر کوئی انگلیاں نہیں اٹھا سکتا. تو لہذا اس بات کو جب سمجھو گے تو کہاں ملے گا سمجھنے کے لیے؟ یہ در آل رسول پر، کیونکہ جہاں پر روحوں کا علاج ہوتا ہے. تو آپ اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو اس طرح سے پیش کریں دنیا کے سامنے، خود لوگ اصل دین تک آنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو، مادے کو بھی، مادے کے لیے یعنی بدن جو ہے یہ ایک دن خاک ہو جانے والا ہے، لہذا اس کے لیے آپ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. لیکن جہاں ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی اس کے لیے آپ کی فکر کم ہے. لہذا آپ جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ ذرا سا اپنے جس بھی دین و دھرم میں ہیں ذرا اپنے دماغ سے سوچیں کہ کیا آپ کا وہ راستہ باقی رہ جانے والا ہے. اگر باقی رہ جانے والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جستجو کریں کہ کوئی راستہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ غلط ہے. تو جہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بدل لیجئے، کیونکہ بدلنے کا نام ہی ہے زمانہ. زمانہ بدلتا رہتا ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، ذہنیت بدلتی رہتی ہے. ایک شعر اور 18 منٹ ہو گئے ہیں، تو 2 منٹ کا مصائب اب ضروری ہو گیا ہے، ورنہ کیا ہے. تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی چیز کی فکر نہیں کیا، صرف اللہ کے قریب ہونے کی فکر رہی. اس کے راستے میں جوان کی قربانی بھی دے دیا، یہاں تک کہ ناموس کی چادر تک دے دیا ہے، اور وہ پوریا مقام ہو کر کے، بے مکنا و چادر ہو کر کے ہم تک صداقت پہنچا رہی ہیں کہ خدا کی راہ میں جو بھی قربانیاں پیش کرنا پڑے پیش کر دینا، لیکن خدا کی راہ سے ہٹنا نہیں. تو یہ کربلا کے رفقا امام مظلوم کے ایسے ہیں کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار. اسی مہینے میں رمضان میں وہ جو 21 کی شب آئے گی تو وہ ہمارے مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے. تو اس شہادت کو لاکھوں سلام کہ دشمن کو جس نے ضربت لگایا اسے دودھ کا پیالہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جب اسے قیدی بنا کے اسے آزاد کر کے اس کے ہاتھ کو کھول دیا جائے اور اسے دودھ کا پیالہ دیا جائے. بتائیے دنیا میں کہاں ایسا کردار ہوگا جس نے علی کو پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھ پائے تو پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ چاہتے کیا تھے کہ ہم نہ رہیں تمہارے درمیان قبل اس کے کہ تم اپنے آپ کو صحیح کر لو. کیونکہ ہم تو سلونی کا دعویٰ کر کے بتا رہے ہیں کہ زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتے ہیں. تو ہم ہر کتاب کو پڑھے ہوئے ہیں، کل کتاب کا علم رکھتا ہے، اور پروردگار کے نبی کا گواہ ہے. تو اللہ نے اپنے ساتھ اس ذات کو گواہ رکھا ہے کہ لوگوں نے جب بہتان لگایا نہ یہ رسول ہے نہ نبی ہے، تو اللہ نے کہا ایک گواہ میں ہوں اپنے حبیب کا، اور دوسرا وہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. بس میری گفتگو یہاں تمام ہوتی. یہ 1 منٹ اور ہے کہ
کہ ارباب ازا کربلا میں امام مظلوم نے سب کو قربانی پیش کرنے کے بعد یہی استغاثہ کرتے رہے، حل من ناصر انصرنا، ہے کوئی میری مدد کے لیے؟ جب بھی آل رسول سے منسلک ہونا چاہو تو لوگوں کی مدد کرو، یعنی بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بے لباس کو لباس دیجیے، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے۔ اور یہ کرتے آج دیکھیے کہ جو بے کفن تھا اس کے در سے دنیا کو کفن مل رہا ہے، جس کے نانا کے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، جس کے جنازے پہ اس کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن اس جلتی ریت پہ پڑا رہا، اور اشقیا اپنے کشتہ نجس کو دفن کر رہے تھے، لیکن رسول کا نواسا جس پہ آسمانی ملائکہ نے نماز ادا کیا، اس کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں بہن آواز دیتی رہی، اے بھیا ہم مجبور ہو گئے، ہمیں قیدی بنایا گیا، امام سید سجاد زنجیروں میں جکڑا ہے، آواز دے رہا ہے میرا بابا بے کفن، الا لعنت اللہ قوم ظالمین۔